اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق ہے کلاس 10 کا سورہ ممتحنہ کا دوسرا سبق ہے۔ یہ پیج نمبر ہے اس کا 47 اور 48، آیات ہیں 7 سے 13۔ پہلا سبق ہم پڑھ چکے ہیں تو آج اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، این ممکن ہے، ان یجعل، یہ کہ کر دے، بنا دے، بینکم، تمہارے درمیان، و بین الذین، اور درمیان ان لوگوں کے، عادیتم، جن سے تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، منہم، ان میں سے، مودہ، دوستی، بھائی چارہ، یعنی اللہ کے لیے یہ ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہماری دشمنیاں چل رہی ہیں ان کو تمہارا دوست بنا دے۔ واللہ قدیر، اللہ رب العزت قدرت والا ہے، یعنی اس کے اختیار میں، اس کے کنٹرول میں ہے سارا کچھ۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ اچھا، یہاں سے جو ہم اب پڑھ رہے ہیں تو یہ آئے گا کویسچن نمبر 1 کا آنسر بھی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کس طرح کے کافروں کے ساتھ ہم دوستی اور بھائی چارے اور انصاف پر مبنی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، نہیں قتال کیا تمہارے ساتھ، جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم، اور نہ ہی، یخرجو، تمہیں نکالا ہے، کم، تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں میں سے، ان، یہ کہ، تبرو، نیکی کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، احسان والا سلوک کرو، ہم، ان سے، وَتُقْسِطُوا، اور انصاف پر مبنی سلوک کرو، الیہم، ان کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، محبت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایسے کافر جنہوں نے نہ تو تمہارے ساتھ جنگ کی ہو اور نہ ہی تم لوگوں کو تمہارے شہروں سے، تمہارے گھروں سے نکالا ہو، اور وہ بھی انصاف پر چلنے والے ہوں، تو تم بھی ان کے ساتھ انصاف اور بھائی چارے والے تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ یہ ایک طرح کی اسلام کی خارجہ پالیسی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے کہ کافروں کے ساتھ، کس طرح کے کافروں کے ساتھ ہم اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی یہ 2-3 شرائط فرما دی گئی، اور آگے فرمایا جا رہا ہے، انما ینہاکم، صرف تمہیں منع کیا جاتا ہے، اللہ منع کرتا ہے تمہیں، ان الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے قتال کیا، جنگ کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور نکالا تمہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، اور انہوں نے مدد کی، یہاں ظاہروں کو کہیں گے ہم فوجی مدد، جس کو ہم کہتے ہیں، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے میں، یعنی ایسے کافر کہ جنہوں نے خود تو نہ جنگ کی ہو اور لیکن دوسرے کافروں کی مدد کی ہو جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو ایسے کافروں کے ساتھ بھی اچھے ہم اپنے دوستانہ تعلقات بنانے سے منع کیا ہے، بلکہ ایسے کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا سکتے ہیں جو کہ نہ تو خود مسلمانوں کے دشمن ہوں اور نہ ہی مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرنے والے ہوں۔ ہاں جی، ان تولوہم، یہ کہ ان سے ولایت اور ان سے دوستی کے تعلقات قائم کرو، ومن یتولہم، اور جو کوئی ایسے کافروں سے دوستی کرے گا، فاولئک، پس یہی لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں، اللہ کی نظر میں وہ ظالم لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ڈائریکٹ دشمنوں سے یا انڈائریکٹ دشمنوں سے کوئی دوستی اور بھائی چارے والے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے کویسچن کا آنسر بھی یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، یہ دوسرے سوال کا یہاں سے آنسر شروع ہو جائے گا آپ کا، کہ جو ہجرت کر کے آنے والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، جاءکم، آئیں تمہارے پاس، مؤمنات، تو مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، ان کو چیک کر لو، ٹیسٹ کر لو، آزما لو، اچھے طریقے سے تسلی کر لو کہ واقعی یہ ایمان لے کر ہی آئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی کوئی جاسوس ہی ہو۔ اللہ،
اللہ عالم جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بی ایمانہن ان کے ایمان کے بارے میں، کہ اصل میں تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے جس نے کہا جی میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے جی آ جاؤ ہمارے گھر میں ہمارے شہر میں، تو جس طرح مرضی کوئی جاسوسی کرتا پھرے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فامتحنوہن، ان کا امتحان کرو، ان کو چیک کرو، اچھی طرح سے تسلی کرو۔ فَإِن پس اگر علمتموہن تمہیں علم ہو جائے ان کے بارے میں، مؤمناتن یہ کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن تو مت لوٹاؤ ان کو، واپس کرو، الی الکفار کافروں کی جانب۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ جو کوئی بھی مسلمان ہو کر مکہ آئے گا تو کافر اس کو واپس لے جانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی عورت ایسی آ جائے تو اس کو مسلمان ہرگز بھی واپس نہیں کریں گے۔ لا ہن نہیں ہیں وہ عورتیں، ہل حلال، لہم ان کے لیے، یعنی ان کافروں کے لیے وہ عورتیں اب مسلمان ہو گئی ہیں، اب تو وہ ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم اور نہ ہی وہ، یعنی وہ کافر لوگ، یحلون وہ حلال ہیں، لہن ان کے لیے، یعنی ان مومن عورتوں کے لیے اب ان کے جو پرانے شوہر ہیں، جو کافر مرد ہیں، وہ بھی حلال نہیں ہیں، وہ ان کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ وَآتُوهُمْ اور عطا کرو اور دے دو، ما انفقو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، یعنی کہ ان کے کافر شوہروں نے جو انہیں حق مہر دیا ہے، آپ مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ تم ان کو واپس دے دو، ان کا حق مہر واپس دے دو جو کچھ انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے۔ ولا جناح اور نہیں ہے گناہ، علیکم تم پر، ان یہ کہ تنکحوہن تم ان سے نکاح کر لو، اذا جب کہ آتیتموہن دے چکو تم ان کو، اجورہن ان کے حق، ان کا جو حق مہر ہے وہ ان کو دو اور ان سے نکاح کر لو۔ ان کے جو کافر شوہر ہیں انہوں نے جو کچھ ان کو حق مہر دیا ہوا ہے وہ نکاح ان کا ٹوٹ گیا، ایک شوہر کافر ہے اور عورت مسلمان ہے، تو اس صورت میں تو اب مسلمانوں میں سے اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو حق مہر دے کر اس کے شوہر کی رقم اس کو واپس دے کر حق مہر والی اور اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ ولا تمسکو اور نہ ہی تم روکو، یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا عظیم الشان یہ قانون مسلمانوں کے لیے بھی بنایا ہے کہ تمہیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ تم کافروں کی عورتوں کو زبردستی اپنے گھروں میں رکھو۔ ولا تمسکو اور نہ تم روکے رکھو، بے اسم الکوافر کافروں کی عزت کو۔ اب یہ دیکھو وہاں ان کی عورتوں کو اللہ رب العزت نے ان کی عزت کہا کہ چاہے وہ کافر ہی ہیں لیکن ان کی عزتیں ہیں، اس لیے تم زبردستی ان کو، اگر کوئی عورت مسلمان نہیں ہوتی تو اس کو آزاد کر دو، اس کو طلاق دے کر چھوڑ دو، وہ اپنے کافر ماں باپ کے ساتھ جا ملے۔ وَاسْأَلُوا اور ان سے سوال کر لو، ان سے مانگ لو، ان سے لے لو، ما انفقتم جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، یعنی جو کوئی بھی حق مہر تم نے ان پر خرچ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے مانگ لو۔ وَلْيَسْأَلُوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، کہ اگر کوئی رضامندی سے مسلمان عورت جو ہے اپنے شوہر سے خلاصی پانا چاہتی ہے، مسلمانوں کے پاس آنا چاہتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا حق مہر واپس لے لے اور اس کو جانے دے۔ ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم وہ حکم فرماتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ، علیم حکیم علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ فَإِن پس اگر فاتکم چھوٹ جائے یا چلی جائے، شیء من ازواجکم کوئی ایک عورت تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار کافروں کی طرف، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ چوری چھپے بھاگ جائے، کافر ہو جائے، کافروں کی طرف چلی جائے، یا ان کی ہی وہ تھی اور مسلمان کے گھر میں رہ رہی تھی اور پھر وہ چلی گئی، فعاقبتم تو پس پھر جب کہیں جنگ کی نوبت آئے، فآتوا الذین تو پھر تم دو ان لوگوں کو، ذہبت کہ چلی گئی تھی، ازواجہم جن کی عورتیں جن کی بیویاں، مثلا اس کے مانند، ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی چوری چھپے کوئی عورت جو ہے وہ کافر ہو کر بھاگ گئی ہے یا کافروں کے پاس چلی گئی ہے، تو جب جنگ میں مال غنیمت حاصل ہو تو پھر اس میں سے اس شخص کا جو نقصان ہوا ہے جو اس نے اس عورت کو دیا تھا یا حق مہر جو کچھ بھی رقم تھی، تو وہ مال غنیمت میں سے اس کو دے کر، جس کو کہتے ہیں نا کمپلسیٹ کرنا، کہ اس کو ازالہ کیا جائے اس شخص کا کہ جس کی بیوی چلی گئی تھی اور حق مہر کی رقم اس نے واپس نہیں کی تھی۔ واتقوا اللہ اور تقوی رکھو، ڈرو اللہ سے، الذی جو کہ انتم ہو تم بھی ساتھ جس کے، مؤمنون ایمان رکھتے، یعنی اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، اچھا یہاں اب کویسچن نمبر 3 کا آنسر، یہ آج میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ تاکہ بعد میں آپ کو ڈھونڈنے نہ پڑے کہ کس سوال کا جو ہے وہ کہاں پر آنسر ہے۔
تو یہ تیسرا سوال ہے کہ مسلمان عورتیں جب آئیں بیعت لینے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ کس طرح سے ان سے بیعت لینی ہے. تیسرے سوال کا آنسر یہاں سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جی تو تیسرے سوال کا آنسر جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یا ایھا النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومنہ عورتیں آئیں، یباینک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اوپر، اللہ یشرکنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس بات پر ان سے بیعت لو، عہد لو، اللہ یشرکنا باللہ. اچھا اس کے آپ نے پوائنٹس بنا لینے ہیں کہ کیا کیا باتیں، اور اسی طرح وہ جو کافروں کے ساتھ دوستی کن کے ساتھ رکھنی ہے ان کے بھی پوائنٹس بنا لینے ہیں کہ کیسے کیسے کافر جو ہیں دوستی ہو سکتی ہے اور جو دشمن ہیں ان سے نہیں ہو سکتی. اچھا جی، پہلا نمبر کیا ہے کہ وہ شرک نہیں کریں گی باللہ، اللہ کے ساتھ، کسی شیئن، کوئی چیز بھی، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا، اور نہ ہی، یسرقنا، وہ چوری کریں گی، ولا، اور نہ، یزنینا، وہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اولادہن، اور نہ ہی وہ قتل کریں گی اپنی اولادوں کا. یہ اپنے بچپن سے ہی پڑھا ہوا ہے بکس میں کہ جو کافر تھے وہ اپنی جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ اس طرح سے اپنی اولاد کا قتل بھی نہیں کریں گی. ولا، اور نہ ہی، یاتین، وہ آئیں گی، ببہتان، ساتھ بہتان کے، یفترینہ، جس کو وہ افطرا پردازی یعنی آپ گھڑ لیتی ہیں جس کو کہ حقیقت بات نہ ہو اور کسی پر کوئی جھوٹ باندھنا، بین، ہاں جی کدھر گئے، یفترینہ بین ایدیہن، اپنے ہاتھوں سے، و ارجلہن، اور اپنے پاؤں سے، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی خود ہی بہتان کسی پر نہیں گھڑیں گی. ولا، اور نہ ہی، یاسینہ کا، نافرمانی کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی معروفی، اچھی باتوں میں، بھلائی کی باتوں میں. اچھا یہ ساری چیزیں اگر وہ مان لیں، فبایعہن، تو پھر ان سے بیعت لے لو، واستغفر لہن، اور ان سے اللہ سے، لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، یعنی ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کیجیے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا، بخش دینے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتولوا، مت ولایت بناؤ، مت دوستی اختیار کرو، مت یار دوست بناؤ، قوماً، ایسی قوم کو، غضب اللہ، جن پر غضب ہوا ہے اللہ کا، علیہم، جن پر، قد، بلا شبہ، یائسو، وہ مایوس ہو چکے ہیں، وہ بالکل نا امید ہے، من الآخرت، آخرت کی، یعنی ان کو آخرت کی، روز قیامت کے برپا ہونے کی کوئی بھی امید نہیں ہے. کما، جیسا کہ، یائس الکفار، مایوس ہوتے ہیں کفار، من، سے، اصحاب القبور، قبروں والوں سے، یعنی جس طرح کافر کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اس نے کب زندہ ہونا ہے، یہ تو مٹی میں مل گیا، خاک بن گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، تو یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آخرت کا دن بھی نہیں آ سکتا کہ جس میں اللہ رب العزت سوال و جواب کریں گے. تو اس لیے کافر لوگ جو ہیں جیسے مرے ہوئے لوگوں سے مایوس ہیں، تو ایسے ہی جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے نا وہ دوستی کی پنگیں مت بڑھاؤ، اور اپنے دوست جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو بناؤ کہ جو اللہ، رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، کویسچن کو ایک نظر ہم پھر دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ساتھ ساتھ ہی آپ کو گائیڈ کر دیا ہے. تو سب سے پہلا سوال ہے کہ ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. تو فنگر ٹپس پر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، آسان سا آنسر ہے، خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں میں نے بتایا ہے وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. کہ ہاں جی، نمبر 1 کہ ایسے کافر جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نہ جنگ کی ہو، نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالا ہو، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی مدد کی ہو کہ جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، اور عدل و انصاف کے ساتھ جو چلتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ ہم بھی اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں، ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ عدل اور احسان برابری کی بنیاد پر کر سکتے ہیں. دوسرا کویسچن ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی. تو اس میں آپ تھوڑا سا صلح حدیبیہ کا لکھیں گے کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینہ میں سے مکہ چلا گیا مسلمانوں سے مرتد ہو کے تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافروں سے مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو کافر یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کو وہ واپس لے جائیں گے. تو اسی طرح جس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر لے بھی گئے
تو لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں ان کو آپ ہرگز واپس نہیں لے جا سکتے. کافروں کو یہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور مومنوں سے بھی کہہ دیا کہ مسلمان عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہیں کیا جائے گا. اور یہ کہا گیا کہ تسلی کر لیں، چیک کر لیں کہ واقعی مومن ہیں تو وہ مومنہ عورتیں ہیں، تو پھر اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے خامدوں کو حق مہر وہ واپس دے دو، اور خود مومنوں سے جو ان سے شادی کرنا چاہے تو وہ اپنا حق مہر اس عورت کو دے کر شادی کر سکتے ہیں. تو آخری سوال جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے کن کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا. تو یہ بھی آسان سی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں. نمبر 1 یہاں سے دیکھیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اس کو اپنے پوائنٹس بنانے ہیں، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان بازی نہیں کریں گی، کسی پر یعنی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی. اچھا جی، اور نیکی کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور بھلائی کے کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ پھر ان کے پچھلے جو گناہ ہیں ان کے لیے آپ نے اللہ سے توبہ و استغفار کر لینی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ ممتحنہ جو ہے اس کی 13 آیات ہیں، یہ آج ہم نے تکمیل کو پہنچ گئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکچر کو آپ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ اس کا جو ہے وہ کار خیر میں ہم بھی شامل ہوں. کوئی بھی مسلمان جو ہے اگر ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو بلا شبہ اس کا اجر و ثواب ہمیں بھی حاصل ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.